ایک رپورٹ کے مطابق خواتین پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 49% حصہ ہیں۔ خواتین کی جو تعلیم ہے وہ مردوں کی تعلیم سے بھی میں زیادہ ضروری اس لیے سمجھتی ہوں کہ وین a woman gets education وہ ایک پوری جنریشن کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ ایک خاتون اگر کوئی ملازمت کر رہی ہے، کوئی جاب کر رہی ہے، تو جاب کرتے ہوئے اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اگر تھوڑا سا بھی کہیں پہ بھی تھریٹ محسوس ہو یا کہیں پہ بھی وی فیل انکمفرٹیبل یا کوئی ایسا میسج ہمیں آتا ہے جو ہمیں انکمفرٹیبل کرتا ہے، ہمیں فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ چپ رہنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈبل ایم نیوز اپ کی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عبداللہ بخاری۔ لڑکی جیسے ہی پیدا ہوتی ہے اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہوتا ہے، کیا یہ تعلیم حاصل کرے گی؟ اگر تعلیم حاصل کر بھی لے گی تو کیا اس کے بعد نوکری کرے گی؟ اب جب وہ نوکری کرتی ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی شادی کرنی ہے، اس نے اپنے اگلے گھر جانا ہے، تو کیا وہ اس کو اس حالت میں ایکسیپٹ کریں گے کہ کیا وہ نوکری بھی کرے اور گھر بھی سنبھالے؟ اگر وہ یہ دونوں کر بھی لیتی ہے تو کیا وہ ان چیزوں کو اچھے سے مینیج کر پاتی ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق خواتین پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 49% حصہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں سے اگر ریشو نکالیں تو ایک رپورٹ کے مطابق ہر 100 میں سے محض ایک خاتون اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہے، یا وہ ایک ایسے ادارے میں، ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے جہاں پہ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھی ایک خاتون شامل ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زمانہ طالبی علمی میں ہی پروفیشنل لائف شروع کر دی تھی۔ یہ ایک طرف تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے ملازمت بھی شروع کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ملازمت جرنلزم میں کی۔ یہ جرنلسٹ ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کو فیلڈ میں بھی نظر آئیں گی اور یہ آپ کو اسٹوڈیو سنبھالتے بھی نظر آئیں گی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں جرنلسٹ فضا مریم کی، جو آج ہمارے ساتھ ہیں۔ فضا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھینک یو فار ہیونگ می عبداللہ۔ تھینکس فار کمنگ۔ اچھا، جیسے میں نے انٹرو دیا تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ خواتین کو پروفیشنل لائف میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طبقہ ہے جو اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تو آپ خاتون ہوتے ہی مجھے یہ بتائیں کہ کیا خاتون کو ایک تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور کتنی امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے تعلیم؟ عبداللہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خواتین کی جو تعلیم ہے وہ مردوں کی تعلیم سے بھی میں زیادہ ضروری اس لیے سمجھتی ہوں کہ وین a woman gets education وہ ایک پوری جنریشن کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ ایک مرد کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس تک محدود رہتی ہے۔ آپ نے اگر نسلوں کو سنوارنا ہے تو آپ نے اپنی خواتین کو تعلیم دینی ہے، اور یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اس صدی میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اور وہ آپ نے ابھی پچھلے کچھ سالوں میں ایک شخص چشتی صاحب بہت وائرل، ویسے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ان کو بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا، وہیں پر ان کے گانوں کی تائید بھی کی بہت لوگوں نے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، وائرل بھی گئے ہیں بہت گانے۔ یہ بندہ بہت صحیح بات کر رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیرو مائنڈڈ سوچ ہے، اور یہ جو ہے ایک دقیانوسی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے کو آگے نہیں بڑھنے دے پا رہی۔ ہم اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ہم ابھی بھی اس ڈبیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہمیں عورت کو تعلیم دینی ہے یا نہیں، حالانکہ یہ تو ایک سوال ہی نہیں ہے۔ آپ نے لازماً عورت کو تعلیم، مطلب جس طرح مرد تعلیم حاصل کر رہا ہے بغیر کسی سوال کے، آپ چاہ رہی ہیں کہ اسی طرح خواتین بھی حاصل کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور بلکہ عورتوں کی تعلیم پہ مردوں سے بھی زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ اچھا چلیں، یہ پوائنٹ تو آپ کا آ گیا کہ خواتین کی تعلیم ضروری ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اکثر خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں لیکن پھر وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں، فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے، اور بہت سی خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں جن کی اپنی رضامندی بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں بس ایجوکیشن ہو گئی ہے، اب ہم گھر میں بیٹھیں گی، کچن سنبھالیں گی، اپنا گھر سنبھالیں گی۔ تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے خواتین کے بہاف پہ؟ اچھا، دیٹ شوڈ بی ٹوٹلی ہر چوائس۔ ہم بہت سے مرد بھی ایسے دیکھتے ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہماری زمینیں ہیں یا ہمارا کوئی ایسا آٹو پہ ہمارا بزنس چل رہا ہے
کہ ہمیں کبھی کبھی جانا پڑتا ہے تو وہ بھی کچھ لوگ آرام پسند ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں بہت ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں, کام کریں. کچھ لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ ہمیں آرام کرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ آرام پسند لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک خاتون کو فورس کیا جائے وہ بہت غلط ہے, وہ پرابلمٹک ہے. اگر ایک لڑکی اپنی مرضی سے, کیونکہ دیکھیں نا, اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کی ہے اس سے بھی نہیں ہٹا جا سکتا. خواتین جو ہیں وہ گھر میں زیادہ کمفرٹیبل بھی رہتی ہیں, اور اب تو آپ اگر کام کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہوم بیسڈ بزنس رن کر سکتی ہیں. اور ایسی میں لاتعداد خواتین کو جانتی ہوں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے, اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے وہ ایک کامیاب بزنس رن کر رہی ہیں, یعنی اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے وہ کمپیٹ کر رہی ہیں. بالکل. اور اپنا وہ ایسی بھی بہت سی خواتین ہیں کہ اپنا گھر بھی وہ چلا رہی ہیں, اتنی ارننگ بھی کر رہی ہیں وہ گھر بیٹھ کر. اب آپ کے پاس بہت سے مینز ہیں, آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں, آپ اپنا ای کامرس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے ہوم بیسڈ فوڈ بزنس شروع کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی ایسی, ہم ہربلز کی طرف بہت جاتے ہیں, ہمیں گھریلو ٹوٹکے پتہ ہوتے ہیں, اور کسی کے وہ خاندانی ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے خاندان میں کوئی ٹوٹکا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتا ہوگا, آپ اس کو بھی بیچ سکتی ہیں, اور وہ بہت وائرل ہوتے ہیں, وہ بہت ان کی مانگ ہوتی ہے. ایسے آپ دیکھیں کتنے شیمپوز اس طرح کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ان کی جو اونرز ہوتی ہیں, ان کی جو فاؤنڈرز ہوتی ہیں وہ خواتین ہیں. تو خواتین کے لیے اب ایک یہ جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. اگر خاتون جو ہے اپنی آرام کو بھی مد نظر رکھتی ہے اور اس کو کام بھی کرنا ہے تو وہ بھی اس کے پاس بہت سے آپشنز ہیں. یعنی یہ بڑا زبردست آئیڈیا کہ اگر وہ باہر جا کے کام نہیں کرنا چاہتی اپنی چوائس سے یا فیملی کی چوائس سے, تو وہ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی آپ کی ایجوکیشن اور اویئرنیس بہت ضروری ہے. تو پہلا اسٹیپ ہماری ایجوکیشن ہی ہے. اگر ہم لوگوں کو, اگر ہماری خواتین کو ہم ایجوکیٹ کریں اور پراپر اویئرنیس دیں کہ آپ کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں, تو وہ تو دے کین ڈو وانڈرز. اچھا, بہت زبردست آپ نے بات کی. چلیں یہ ایسپیکٹ ہو گیا کہ خاتون نے تعلیم بھی حاصل کر لی, اب اس نے جاب بھی کرنی ہے. تو آپ بھی ایک خاتون ہیں اور آپ بھی جاب کر رہی ہیں, تو آپ اس سے بہتر, تو آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ خاتون اگر ایک کوئی ملازمت کر رہی ہے, کوئی جاب کر رہی ہے, تو جاب کرتے ہوئے اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل, آپ نے عبداللہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ایک خاتون جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کو لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن دیٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن ہر کہ ہاؤ شی ٹیکلز, اور وہ کیسے ڈیل کرتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر کی سپورٹ ہوتی ہے تو آپ ویسے ہی شیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے نو بڈی کین ہارم می. آپ ایک تو پہلی چیز, اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی آپ کو باہر, ابھی ہم بہت رنجیدہ ہیں, بہت غم میں ہیں ثنا یوسف کے معاملے کو لے کر, ہم نے وہ سانحہ دیکھا ہے ابھی. ہمیں اگر تھوڑا سا بھی کہیں پہ بھی تھریٹ محسوس ہو, یا کہیں پہ بھی وی فیل انکمفرٹیبل, یا کوئی ایسا میسج ہمیں آتا ہے جو ہمیں انکمفرٹیبل کرتا ہے, ہمیں فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے. چپ رہنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہماری خواتین ڈر جاتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ یار اگر ہم یہ بات گھر بتائیں گے کہ کوئی ہمیں چیز کر رہا ہے, یا کوئی ہمارے پیچھے ہے, یا کوئی ہمیں دوستی کی آفر کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر والے جاب یا پڑھائی چھڑوا دیں, شک کر لیں. یہ سب سے بڑا ایک میجر مسئلہ ہے. تو لڑکیوں کو سب سے پہلے تو ووکل ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر بتائیں, آپ جہاں پر آپ گھر تو سب سے پہلے بتائیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں اتھارٹیز کو بھی وہاں پر رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریں. آپ کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں, آپ کے تحفظ کے لیے ہیلپ لائنز بنائی گئی ہیں, آپ نے اپنے تحفظ کو دیکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جب خواتین, اور اگر آپ دیکھیں کہ میرڈ خواتین بھی ہماری جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جابس کرتی ہیں, ان کو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد نے تو صرف نوکری کرنی ہے, ایک عورت نے گھر کی نوکری بھی کرنی ہے اور اس نے باہر کی نوکری بھی کرنی ہے. وہ جب گھر آتی ہے تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اب جب ایک when two people living in the same house work, اور وہیں پر جب شوہر گھر آتا ہے تو وہ آ کے ریسٹ کرتا ہے, اس کا وہ می ٹائم ہوتا ہے. عورت گھر آتی ہے, بیگ رکھتی ہے, سیدھا کچن میں جاتی ہے, کھانا پکاتی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ان تمام افراد کے لیے. اب چاہیے یہ کہ آپ یو نیڈ ٹو ورک لائک اے ٹیم. آپ جب دو میاں بیوی ہیں, آپ ایک گاڑی کے جب دو پہیے ہیں, تو آپ پھر انہی دو پہیوں کی طرح گھر کا بھی نظام دیکھیں. آپ گھر کے بیسک ہاؤس چورس بھی مل کر کریں.
آپ اگر کوکنگ کر رہی ہیں تو آپ کا شوہر روٹیاں بنا دے. آپ اگر کوئی کام, آپ اگر کھانا پکا رہی ہیں تو وہ سبزیاں کاٹ آپ کے مجھے دے ویسے سکتا پکی ہے. فیمنسٹ لگ رہی ہیں. اچھا کنٹینیو. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, میں بالکل بھی فیمنسٹ نہیں ہوں. ہمارے معاشرے میں فیمنزم کا کانسیپٹ اتنا غلط ہے عبداللہ. فیمنزم از بیسیکلی واٹ از فیمنزم؟ ہمیں ایکوالٹی اور ایکوٹی کا ہی نہیں پتہ. ایک خاتون کی جو بیسک نیڈز ہیں نا, ان کو بھی ہم نے کیٹر کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں, اس کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں, وہ خود کو نگلیکٹ کرتی ہیں. ہماری ماؤں نے ساری زندگی خود کو نگلیکٹ ایسے کی ہی ہے, اور وہ اسٹوریز پھر سنا رہی ہوتی ہیں ہماری اپنے مائیں تو بچوں کو. بیمار نہیں ہو سکتی تھی. بالکل. کبھی بیمار ہو جاتی ہیں تو کون کرنے والا ہوتا ہے ان کی؟ ہم کر لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے جو مشرقی ہاؤس ہولڈ جتنے بھی آپ دیکھ لیں, کیا روایت چل رہی ہے. ہماری جو ماؤں کی ساسوں نے کبھی ان کو سکون کرنے ہی نہیں دیا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو نوشہرہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. ابھی اسی ہفتے ہی وہ خاتون گرفتار کی جاتی ہیں. دادی نے اپنے 3 پوتے پوتیوں کو زہر دے کے قتل کیا. کیسے؟ دادی نے اپنی بہو کو زہر دینا تھا, لیکن وہ جی بچوں نے, ظاہر ہے کھانے میں اگر آپ زہر ملا رہے ہیں, گھر کے دیگر افراد بھی کھاتے ہیں. ماں تو اپنا نوالا منہ سے چھین کے وہ بچوں کو اپنے نوالا دیتی ہے, اپنے منہ کا نوالا دیتی ہے. تو وہ ماں, اس نے بچوں کو کھانا کھلایا اور وہیں پر وہ ماں تو بچ گئی. ظاہر ہے ایک ایڈلٹ کی امیونٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور بچے نہیں اس کو برداشت کر پائے, اور وہ 3 بچے جو ہیں وہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں. یعنی دادی اس عمر میں بھی کوشش کر رہی تھی کہ اپنی بہو کو. یہ دیکھیں ایکسیپٹنس نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں. ایکسیپٹنس کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہماری جو ساس ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں, بیٹے کی جو ماں ہوتی ہے, وہ بہو کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی کہ میرا بیٹا, اس کی ساری اٹینشن میرے لیے ہونی چاہیے تھی, وہ ڈائیورٹ کیوں ہو رہی ہے. اچھا فضا, ایک اور سوال کی جانب آتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس طرح کے کوئی بھی کیس ہوتے ہیں, کوئی انہیں چیز کر رہا ہے, کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے, تو وہ رپورٹ نہیں کرتی. تو سوال بنیادی یہ ہے, کیوں رپورٹ نہیں کرتی؟ کیا انہیں گھر والوں کا ڈر ہوتا ہے, انہیں اپنی عزت کا ڈر ہوتا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ معاشرے کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے, گھر والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو کیا مسئلے پیش آتے ہیں. ایک خاتون, ہم نے بہت بڑی تعداد میں خواتین کو رپورٹ کرتے بھی دیکھا ہے اور پھر ان کو اپنی رپورٹس واپس اٹھاتے بھی دیکھا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ لوگ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, ثنا یوسف کا ابھی معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے, تو اس کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو لوگ اس کو وکٹمائز کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک طبقہ ہے جو بالکل کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کا قصور تھا, یہ نہ سوشل میڈیا پہ آتی. آپ اس کو بلیم کر رہے ہیں. لوگ اس کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ ٹک ٹاکر تھی. کیا ٹک ٹاکر تھی تو کیا وہ قتل اس کا جائز ہو گیا؟ کیا اس کی, مجھے تو ٹک ٹاک میں ایسا کچھ بھی ولگر نہیں نظر آیا کہ اس کو مار دینا. مارنا تو کسی کو بھی جائز نہیں ہے. آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو ایک انسانی جان کو؟ آپ نے اتنی معصوم بچی کو مار دیا. لیکن ہمارے معاشرے میں وکٹم بلیمنگ کا اتنا برا یہ ٹرینڈ ہے. عبداللہ, ایک لڑکی ہراس ہوتی ہے, وہ بیچاری وکٹم ہے, لیکن وہ جب رپورٹ کرتی ہے تو سب اس نے اشارے کیے ہوں گے, اس نے اس کو اٹریکٹ کیا ہوگا. یہ کیوں لپسٹک لگا کے دفتر جاتی تھی, یہ کیوں بال کھول کے جاتی ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. اس نے پہلے اس بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے. آپ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ایک پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. آپ ایک خاتون جو اتنا بڑا بولڈ سٹیپ لیتی ہے, کتنی مشکل سے اس نے رپورٹ کیا ہوگا. اٹ نیڈس اے لاٹ آف کریج. اس کے ساتھ تو کھڑے ہو جانا چاہیے, ظاہری بات ہے. تو آنکھیں بند کر کے آپ ویریفائی ضرور کریں, اور پتہ چل جاتا ہے عبداللہ, کوئی لڑکی جھوٹ بول رہی ہو پتہ چل جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے, لیکن وی چوز ٹو بلیم ہر. اور ایک یہ واقعہ ہوا بھی تھا, آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو, کہ ایک لڑکی ہے, وہ لڑکے سے اس طرح وہ بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ لڑکا اسے ہراس کر رہا ہے, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اور جب وہ لڑکی نے لمٹ کراس کی, وہ جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف اشارہ کر دیا. تو یہ کیسز بھی ہوں گے, بالکل کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی رپورٹ کرتی ہے تو ہمیں بیلنس ہو کے اس کی طرف دیکھنا چاہیے, نہ کہ ہمیں وکٹم بلیمنگ شروع کر دینی چاہیے. اور ہمارے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی آپ کو آ کے کسی کی شکایت کر رہی ہے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے بتا رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اس کے اس مسئلے میں اس کا ساتھ دیں گے, ایڈریس کریں گے اس کی اس پرابلم کو. لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے, اور کیونکہ یہ ہوتا بھی ہے ہمارے معاشرے میں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے گھر والے پڑھائی چھڑوا دیتے ہیں یا جاب چھڑوا دیتے ہیں. تم گھر بیٹھو, تمہیں کیا ضرورت ہے. یعنی استحصال اسی کا ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ پہلے زیادتی ہو چکی ہے. اور یہ ایک جو جملہ ہے نا, تمہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی, یہ بہت غلط ہے. ہم صرف فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے لیے کام نہیں کر رہے,
ہماری اپنی بھی کچھ ایسی نیڈز ہوتی ہیں کہ ہمیں اویئرنیس چاہیے. آپ کا انسان کا ایک پورا جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ایک ورکنگ وومن کو آپ دیکھیں اور ایک گھر میں بیٹھی جس نے کبھی بھی کام نہیں کیا, اس خاتون میں آپ دیکھیں ان میں سیلف اسٹیم کا اتنا فرق ہوتا ہے, ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ ڈر جاتی ہیں. ان کو کوئی گھر میں بھی کوئی بات کرے تو وہ پیپل پلیزر نہیں ہوتی ہے. ایک خاتون جو کام کرتی ہے اس کی پرسنالٹی میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل. اچھا, یہ تو بات ہو گئی جنسی ہراسمنٹ کی. ایک نئی ٹرم بھی یوز ہو رہی ہے, نفسیاتی ہراسمنٹ, سائیکولوجیکل ہراسمنٹ. تو ورک پلیس پہ یہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہے, اور پہلے تو بتائیں یہ ہوتی کیا ہے, واٹ از سائیکولوجیکل ہراسمنٹ؟ اچھا, ہراسمنٹس بہت ٹائپس کی ہوتی ہیں. ہمیں صرف 2-3 ہراسمنٹس کا پتہ ہے جی. بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ جو فزیکل ہراسمنٹ ہو یا وربل ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. سائیکولوجیکل ہراسمنٹ اس وقت سب سے زیادہ کی جا رہی ہے, اور تقریباً ہر انسان ہی, ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہو رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کیا ہے؟ جب آپ کو مینٹلی اس طرح سے ابیوز کیا جا رہا ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, آپ کی تضحیق کرنا. عبداللہ, میں آپ کو ابھی کہنا شروع کر دوں نا, آپ کو کچھ نہیں آتا, یو آر زیرو. آپ کچھ عرصے بعد زیرو ہو جائیں گے. سیلف ڈاؤٹ, میں بالکل, آپ کی سیلف اسٹیم ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, آپ کی پرسنالٹی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, آپ پورے انسان جو ہیں آپ کی وہ تباہی ہوتی ہے. سب سے بری فارم آف ابیوز اینڈ ہراسمنٹ از سائیکولوجیکل ہراسمنٹ. انٹینشنل ہوتا ہے یا ان انٹینشنل ہوتا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں؟ اچھا, جو لوگ کرتے ہیں ان کو اکثر پتہ ہے. ہماری مائیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا. تم اتنی موٹی ہو گئی ہو, کم کھایا کرو, اتنی پتلی ہو, تم کچھ کھایا کرو. ہمارے گھر میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور اچھا, ورک پلیس پر بھی یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں وہ اکثر, اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے. آپ سوچتے رہتے ہیں یہ کام تو میرا تھا, یہ محنت تو میری تھی. وہ بھی آپ کے دماغ پہ ایک بہت برا نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس کا. یہ امپیکٹس جو ہے نا آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, آپ کی فزیکل ویل بینگ کو بھی ڈسٹرائے کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ فنکشن ہی نہیں کر سکتے. ہم ورک پلیس پر کیا ہوتا ہے, بار بار اگر آپ کو کہا جائے یہ کام آپ کو نہیں آتا, یہ آپ نے ایسے کیوں کیا, یہ آپ نے کیسے کیا ہے, آپ کو تو کام نہیں آتا, اور آپ کو پتا ہو کہ یار آپ یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ, لیکن آپ کے ساتھ جو ہے اگر اس کسی بھی قسم کی ناانصافی کی جائے, زیادتی کی جائے کہ آپ کو یہ کام نہیں آتا, ہم آپ کی بجائے اس کو یہ کام اسائن کر رہے ہیں اور وہ کام آپ کا ہے, تب بھی آپ اسی سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کا شکار ہو. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جس چیز کا پوٹینشیل ہے بھی آپ اس کو بھی ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ فیڈ ہو جاتا ہے. آپ کو سیلف ڈاؤٹ شروع ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کو سیلف ڈاؤٹ شروع ہوتے ہیں آپ پوری طرح ختم ہو جاتے ہیں پیچھے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو کچھ ہیں ہی نہیں. اور سب سے بڑی جو اس کی ایک فارم ہے سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ یار میں کس چیز سے گزر رہا ہوں, اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ صرف سوچتے ہیں, آپ پہلے جو چیز آپ کر گزرتے تھے کانفیڈنٹلی, اب آپ کا کانفیڈنس شٹر ہو گیا ہے, اور صرف اس لیے کہ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ہاں صحیح ہے, تم نے کوشش تو کی ہے لیکن تم سے ہو نہیں پایا, کیپیبل نہیں ہو اس کے. اب 2 طریقے ہیں نا. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کسی نے اتنا اچھا کام نہیں کیا, وہ آپ نے اگر کوئی رپورٹ بنائی ہے, آپ نے اگر آپ اف یو آر ورکنگ ایٹ سم پلیس اور آپ کو کوئی کام اسائن کیا گیا ہے, تو اگر وہ پروجیکٹ آپ کے سینئرس کو, آپ کے باسز کو اتنا پسند نہیں آیا ہے, آپ کے مینیجر کا یہ موسٹلی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ باس تک تو یہ بات ہی نہیں جاتی. آپ کو جو ٹیم لیڈ ہوتے ہیں آپ کے, وہ کیا کرتے ہیں جی, آپ تو بس ٹھیک ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا, آپ یہ کر نہیں سکے. اس کے بعد آپ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں مینٹلی کہ یار میں نے اتنی محنت کی تھی. اب اس کے 2 طریقے نا, آپ کہیں بہت بہتر تھا, اگر اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر دی جاتی نا تو فینٹاسٹک, بہت اچھا ہو جاتا. طریقے ہیں, ہم اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, ہمارا طریقہ کار غلط ہے, ہم اس کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. ایک اگر کوئی خامی رہ بھی, نوبڈی از پرفیکٹ, اور کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے, تو اس خامی کو ہمیں اس کو ایک اچھے بہتر انداز میں ایکسپلین کرنا چاہیے, نہ کہ وہ ہراسمنٹ کے فارم میں. اچھا فضا, اس کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. خواتین کی بات ہو رہی ہے, ملازمت کی بات ہو رہی ہے, تو بینگ اے لیڈی یور سیلف, آپ صحافت کر رہی ہیں,
آپ کو ہم نے فیلڈ میں بھی دیکھا, آپ کو ہم نے پروگرام ہوسٹ کرتے بھی دیکھا, ہم نے آپ کو الیکشن کوریج میں بھی دیکھا, آپ ہر موقع پہ ہمیں نظر آتی ہیں ایز فار ایز ملتان از کنسرنڈ. تو ایک خاتون ہونا اور خاتون ہونے کے ساتھ صحافی ہونا, کیونکہ جو صحافی ہے وہ گھر نہیں بیٹھتا, وہ مختلف محکموں کے ساتھ جاتا ہے, وہ مختلف پروگرامز کرتا ہے, وہ تقریباً سوسائٹی کی آئی ہوتا ہے وہ. تو ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ صحافی ہونا کتنا چیلنجنگ ہے؟ بہت زیادہ. اس کے چیلنجز میں آپ کو بتاؤں اگر عبداللہ, تو یہ ہیں کہ جہاں پر اس کے پرکس ہیں بہت زیادہ, وہیں پر لوگ آپ کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا سا وہ ایک ڈر سا ہوتا ہے, یا شاید پیپل سی آ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن ایز اے تھریٹ ان آور سوسائٹی. ہماری خواتین کو جہاں پر بہت سے مسائل ہیں, جہاں پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, وہاں پر ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرے کی ان نارمس سے بھی ٹکر لینی ہے. آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے اگر رپورٹنگ کر رہے ہو تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایلین دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آپ ٹی وی پر خواتین کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ بہت بڑی تعداد میں ہماری اینکرز, ہماری نیوز کاسٹرز موسٹلی خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ رک کے اور پراپر پوائنٹ آؤٹ کر کے خاتون کو انکمفرٹیبل کریں. جہاں پر رپورٹنگ میں یہ مسئلہ آتا ہے, وہیں پر میں اگر ملتان کی بات کروں تو ملتان کی میڈیا مارکیٹ بہت اچھی ہے. جہاں ہم لاہور, کراچی کے, اسلام آباد کے قصے سنتے ہیں, یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری ملتان کی خواتین جرنلسٹ, فیمیل جرنلسٹ ہماری بہت بلیسڈ ہیں, ان کو بہت اچھا سپورٹیو انوائرمنٹ ملا ہے. یہاں پر لوگ بہت کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ایک خاتون کی عزت کیسے کرنی ہے. یعنی خواتین کی جرنلسٹ فرٹرنیٹی اگر ملتان کی بات کریں تو وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں, فیمیل جرنلسٹ بہت بڑی تعداد میں ملتان میں ہیں بھی. چلیں یہ تو اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پریس کلب میں بھی اب ایک فیمیل روم الاٹ کر دیا گیا ہے. اچھا, زبردست. اچھا, آخری سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹاپک کو کلوز کرنا ہے. اس وقت کچھ خواتین ظاہری بات ہے ہمیں دیکھ رہی ہوں گی, تو وہ آپ کو بھی سن رہی ہیں آپ کی تمام باتوں کو. آپ اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کس طرح کرنا چاہیں گی؟ کیا میسج آپ دینا چاہیں گی ان خواتین کو جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو شاید انہی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہوں؟ خواتین کی تعلیم جتنی ضروری ہے اتنا ہی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے جو ان کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں, ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں, اور کچھ تو ایکسپلور بھی کر چکی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو سامنے نہیں لا پاتی. تو ان کو اپنے گراؤنڈ پر کھڑے ہونا چاہیے, اور ان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ وانڈرز, اینڈ ایوری وومن ہیز اے کیپیبلٹی. وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اپنی. اگر آپ ایجوکیشن کو رائیگاں جانے دیتے ہیں تو یہ آپ غلط کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی, اور ان کے ساتھ بھی جن کی سیٹ آپ نے لی ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی جاب کو کنٹینیو نہیں بھی کرنا چاہتے, اپنی فیلڈ میں کام نہیں کرنا چاہتی, تو آپ کچھ تو رول پلے کریں. آپ گھر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کریں, ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو, جس سے آپ اپنی شناخت حاصل کریں. اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھے آپ کیا کرتی ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی, وہ میں نے بالکل ایگزیکٹلی. آپ اپنی شناخت پہلے ڈھونڈیں, اپنی شناخت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہماری خواتین اپنے گھر والوں کو اور سب کو پلیز کرنے میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی شناخت کو کھو دیتی ہیں. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ نے اپنی کیپیبلٹیز کو رائیگاں نہیں جانے دینا. اور سب سے بڑی بات, ہم ہیراسمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتے. رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے, نہیں تو ثنا یوسف پتہ نہیں کتنی آتی جائیں گی, اور ہم کتنے ایسے واقعے اور دیکھیں گے, اور تھوڑے سے دل برداشتہ ہو کے پوسٹ کریں گے, ٹویٹ کریں گے, اور ہم موو آن کر جائیں گے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو اعتماد میں لیں, اور ہمارے مردوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو وہ کانفیڈنس دیں کہ ان میں اتنا اعتماد ہو کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ سوسائٹی کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں, بالکل فیس کر سکیں, اور کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ اکیلے نہ فیس کریں. ان کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ ان کے گھر کے مرد کھڑے ہیں. تھینک یو فضا مریم, آپ نے وقت دیا. اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز, یہاں تک تو آپ کو خواتین ایک اچھی تعداد میں نظر آتی ہیں, لیکن جب بات آتی ہے پروفیشنل لائف کی تو وہاں پہ خواتین کا کردار یا ان کی تعداد آٹے میں نمک کی برابر ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ فضا مریم نے بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کر دی ہیں کہ خواتین شاید دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کے لیے زیادہ جیتی ہیں, اور وہ خود کو پہچان نہیں پاتی, خود کے لیے وہ سٹینڈ نہیں لے پاتی.
تو ان کا یہی پیغام ہے کہ آپ اگر خاتون ہیں اور آپ پہ بہت زیادہ ہی ریسٹرکشنز ہیں, آپ باہر نہیں جا سکتی پروفیشنل لائف میں, پہلے تو آپ جائیں, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, پروفیشنل لائف میں مردوں کو کمپیٹ کریں, اور اگر آپ یہ نہیں کر پا رہی تو ایٹ لیسٹ ایسے بھی ماڈلز ہیں, ایسے بھی پریسیڈنٹس ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا کوئی بزنس رن کر سکتی ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ آپ گھر میں بیٹھ کے ہی گھر کی 4 دیواری میں کر سکتی ہیں اور مردوں کو کمپیٹ کر سکتی ہیں. عبداللہ بخاری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. خدا حافظ.